یعنی ایک طرف تو آپ یوسف علیہ السلام کو اتنے سجدہ ہوا سخت ہو گئے، موحد بن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو میں نے کہا اس وقت فرشتوں کا یہ عمل شرک نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں تھا۔ اب اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کہے تو شرک نہیں اچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے اپنے حکم تو شرک کروایا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ شرک کا حکم دیتا ہے، اللہ جو کہے فرشتوں کو شرک کا حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو۔ اور آج غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام اور شرک میں فرق ہوتا ہے نا قاری صاحب، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نیا مذہب آ گیا، نیا مذہب نہیں ہے۔ سجدہ اس وقت بھی حرام تھا، آج بھی حرام۔ غیر اللہ کو سجدہ عبادت کے لیے ہوگا تو شرک ہوگا، تعظیم کے لیے ہے تو شرک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قاری صاحب تعظیم کے لیے ہے تو شرک نہیں۔ غیر اللہ کو اگر کوئی سجدہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے، کوئی جاہل مزار پر جاتا ہے اور قبر کو سجدہ کرنے لگ جاتا ہے، اس سجدے کی علماء نے دو اقسام ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی ہے سجدہ تعظیمی، دوسری ہے سجدہ عبادت۔ سجدہ تعظیمی مطلب جس کو سجدہ کر رہا ہے خدا سمجھ کے نہیں کر رہا، صرف تعظیم کے لیے۔ جیسے ہم تعظیم میں جھک جاتے ہیں نا کسی کے لیے، تو بعض اوقات کوئی بہت زیادہ تعظیم کا دل کر رہا ہوتا ہے تو بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، سامنے والے کو خدا نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس سجدے کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ اور اگر سامنے والے کو خدا سمجھ کے سجدہ کیا، جیسے کوئی بھگوان کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، بت کے سامنے، تو وہ تو خدا اور معبود سمجھ کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سجدہ عبادت ہے۔ سجدہ تعظیمی کی پھر دو صورتیں بنتی ہیں۔ پچھلی شریعتوں میں یہ تعظیم والا سجدہ غیر اللہ کو کرنا جائز ہوتا تھا، انسان کو سجدہ تعظیمی کرتے تھے، جائز ہوتا تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، جنات کو حکم دیا سجدہ کرو، وہاں پہ آدم کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا۔ تو کبھی پچھلی شریعتوں میں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو، نبی کو سجدہ کرو، تو وہاں پر فرض ہوتا ہے اور سجدہ نہ کرنا کفر و شرک بن جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، قرآن میں سورہ یوسف میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا پچھلی شریعتوں میں تعظیماً اگر ایک انسان دوسرے انسان کو، نبی کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ اللہ کا حکم بعض اوقات ہوتا تھا یا نبی کے خواب میں آتا تھا اور نبی کے بھائی یہ کام کرتے تھے اور نبی ان کو منع نہیں فرماتے تھے۔ پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں حضور علیہ السلام نے اس کو منع فرما دیا۔ اونٹ تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو گئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زیادہ حقدار ہیں اس اونٹ کے مقابلے میں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ کسی کے لیے بھی اب جائز نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی حرام ہے، نہیں کیا جا سکتا، جو کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ یہ ہے سجدہ تعظیمی کا حکم۔ اور سجدہ عبادت، اگر عبادت معبود سمجھ کے کسی کو سجدہ کیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی شرک ہے اور آج تک شرک ہے، کیونکہ شرک 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا۔ اگر تم اس والے سجدے کو بھی شرک کہو گے تو تمہیں پھر ماننا پڑے گا اللہ نے پچھلی شریعتوں میں یہ والا شرک حلال رکھا ہوا تھا اور ابھی یہ والا شرک اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم مان رہے ہو کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے شرک پر بھی راضی ہو جاتا ہے، تو بھائی یہ تو تم بہت خطرناک اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہے ہو۔ ماننا پڑے گا جو عبادت کا سجدہ ہے وہ ہر دور میں کفر و شرک ہے، اور تعظیم کا سجدہ جو ہے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے، لیکن اس پر کوئی کفر اور شرک کا فتویٰ لگائے گا وہ بھی حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اور کوئی پچھلے واقعات کو بنیاد بنا کے اس سجدے کو جائز کہے گا وہ بھی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ سجدہ تعظیمی پر اگر کوئی شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ جاہل جب قبر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ٹک ٹاک پر یہ ویڈیو ڈالی جائے تو ٹک ٹاک پہ سارے لوگ کیا جملہ یوز کرتے ہیں؟ قبر پرست۔ کتنا خطرناک لفظ ہے کہ یہ بندہ قبر کی پوجا کرنے والا ہے، قبر کی عبادت کرنے والا ہے، قبر کی مٹی چاٹنے والا ہے۔ تو ایسے خطرناک الفاظ اور شرک کے فتوے اگر لگائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو آپ نے اس کے دل میں جھانکا نہیں ہے،
وہ تو ویڈیو میں ہے. آپ نے اس سے کیسے پوچھا کہ بھائی تم سجدہ تعظیمی کر رہے ہو یا سجدہ عبادت کر رہے ہو؟ اور کسی جاہل سے جاہل بندے سے بھی پوچھا جائے نا کہ تم داتا صاحب کے مزار کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، یہ خدا سمجھ کے کر رہے ہو داتا صاحب کو یا تعظیماً کر رہے ہو، تو کوئی گوار سے گوار شخص بھی سجدہ عبادت نہیں کہے گا، سجدہ تعظیمی ہی کہے گا. تو پھر تم نے کیسے بغیر اس کی نیت کو جانے اسے مرتد یا کافر یا مشرک کہا؟ یہ جو شرک کے فتوے بہت زیادہ ڈیڑھ ہوشیاری کے ساتھ بانٹتے ہیں نا، میدان محشر میں ایسی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم نے کروڑوں لوگوں پر شرک اور کفر کے فتوے لگائے، تمہیں پتہ بھی تھا کہ پچھلی شریعتوں میں یہ جائز ہے اور شرک ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا، تو سجدہ تعظیمی تو حرام تھا، تو بغیر نیت کو جانے کفر و شرک کے فتوے لگاتا تھا، اب اس اللہ پر جھوٹ باندھنے کا حساب دینا پڑے گا. تو بہت سارے لوگ جن کو شرک کا ہیضہ ہے، شرک کی ایک بیماری لگی ہوئی ہے، انہوں نے ایک گھٹیا فیکٹری شرک کی بنائی ہوئی ہے اور ہر بندہ ان کو مشرک نظر آتا ہے. ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ کہتا ہے میں داتا صاحب کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا تھا، پھر تو اس کے کفر میں شک کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جائے گا، پھر تو کفر کا فتویٰ لگے گا. لیکن جب تک نیت پتہ نہیں ہے، ہم کہیں گے تم نے حرام کام کیا، بہت غلط کام کیا، اللہ رسول کو ناراض کرنے والا کام کیا، لیکن نہ تم کافر ہوئے ہو اور نہ تمہارا نکاح ٹوٹا ہے، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، اب حضور علیہ السلام نے اس کو حرام کیا ہے، اور شرک ایک لمحے کے لیے بھی جائز ہوتا نہیں ہے.